يا أيها الذين آمنوا
حضور احترام سارے احترام دوستوں اور جماعت ساتھیوں، میری ماں پتا بھائیاں ماں اور بہنوں، ربیع الاول کا بابرکت مہینہ، جس مہینے کے اندر رب ذوالجلال نے ہم پہ وہ احسان کیا کہ جو احسان کائنات میں کسی پہ نہیں کیا۔ دنیا میں اگر کوئی انسان کسی پر احسان کرتا ہے، جتلا دے تو نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ گھر میں کام کرنے والی 3000 4000 میں مشقت، برتن دھونے والی، صفائیاں کرنے والی، کپڑے دھونے والی، محنت مشقت کر کے کئی سال ایک گھر میں اپنے بچوں کو پالتی ہے۔ بچے پڑھ کے جوان ہو جاتے ہیں، اپنی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں، تو کبھی خدا نخواستہ گھر میں کوئی بات ہو جائے کہ آج بچے کی شادی ہے، سب نے برتن دھونے آنا ہے، وہ انکار کرتے تو ساری زندگی کی نیکیوں کو ضائع کر دیتے۔ ہمارے گھر کا پل کے، ہمارے گھر کا کھا کے ہمیں یوں۔ مومن انسان اگر کسی مومن انسان پہ احسان جتلاتا ہے تو نیکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکی کر اور دریا میں ڈال، بھول جا کے میں نے کسی سے نیکی کی ہے۔ مگر رب ذوالجلال نے انسان پہ اتنے انعام کیے، اتنے انعام کیے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر ہم اس کے انعامات کو گننا شروع کر دیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ کی نعمتیں ختم ہو۔ اور اگر اس کی ایک نعمت کے شکریہ میں سر سجدے میں ڈال دے، ساری زندگی گزار دے، تو اس کی ایک نعمت کا بھی حق ادا۔ قاری صاحب کو کرسی دو گئی۔ آنکھ والی نعمت، توجہ میری طرف، یہ آنکھ والی نعمت دینے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ، کیا کہتے ہیں؟ ذرا لگے، ساری نعمتوں کو دینے والا صرف ایک اللہ۔ اور اگر اس آنکھ پر ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے، سر سجدے میں ڈال کے ساری زندگی عبادت میں گزار دے، اس ایک آنکھ والی نعمت کا حق ادا۔ اگر انسان اپنے سر سے پائے پاؤں تک اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا شروع کر دے، ہر نعمت سے آنا ہے، اور تو وہ نعمت دیتا ہے جب چھین لیتا ہے، ساری دنیا کے ڈاکٹر بھی زور لگا دے اس جیسی نعمت عطا۔ کچھ انعام ہے، کچھ احسان ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ، پیار سے کہہ دو صلی اللہ، دونوں کھنڈ بیٹھ جائے۔ جب میرے نبی کا نام نامی آئے تو بے ساختہ اس انتظار میں ہو کہ سونے محبوب کا نام آیا ہے اور ہماری زبان پہ آ جائے صلی اللہ۔ میرے مرشد نے پوچھا بخیل کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مالدار خرچنا چاہیے، وہ بخیل ہے، بے دماغ دنیا، دولت بڑی ہے، مال بڑا ہے، مگر خرچ کرنے میں بخل ہے۔ میرے مرشد نے کہا یہ بخیل نہیں، بخیل وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہے، یہ بخیل ہے، بخل کر رہا ہے۔ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے دو اجلاس کیے، ایک پوری انسانیت کا اور ایک انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کا۔ یہ دو کانفرنسیں ہیں، یہ دو پروگرام ہیں، یہ دو اجلاس ہیں، پوری انسانیت سے جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والی ہے، سب روحوں سے اللہ نے وعدہ لیا الستو
بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ کوئی نہ؟ سب نے جواب دیا قالوا بلا، قالوا اللہ ہاں تو ہی تو ہمارا رب ہے۔ یہی وجہ ہے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ ہر بچہ پیدا ہونے والا اسلام کی فطرت پہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر چکا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلام، ہر بچہ فَإِنْ كَانَ أَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، ماں باپ یہودی، بیٹا یہودی بن گیا، نصرانی بن گیا، مجوسی بن گیا، کلمہ پڑھنے والے کا بیٹا مسلمان بن گیا، یا سبحان اللہ۔ ورنہ دنیا میں آنے والا ہر بچہ وہ ہندو کے گھر پیدا ہوتا ہے، یہودی کے گھر پیدا ہوتا ہے، عیسائی کے گھر پیدا ہوتا ہے، آتش پرست کے گھر پیدا ہوتا ہے، بت پرست کے گھر پیدا ہوتا ہے، رب کو ماننے والے کے گھر پیدا ہوتا ہے، یا رب کا انکار کرنے والے کے گھر پیدا ہوتا ہے۔ میرے مرشد فرماتے ہیں وہ اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمیں کسی کو یاد ہے الدروا کا بات؟ آپ مسجد بنی ہے نماز میں، کسی کو یاد ہے؟ سب کو پتہ ہے کہ ساڑھے کو وعدہ لیا گیا، کسی کو بھی علم ہے؟ کسی کو بھی علم ہے؟ جب ایک انسان ایک جہان سے گزر کر دوسرے جہان میں آتا ہے، جہان بھی بدل گیا، مکان بھی بدل گیا، زمان بھی بدل گیا، اور زبان بھی بدل گئی۔ عالم ارواح کی زبان عربی، عالم دنیا کی زبان، آج اس مسجد کے چھت کے نیچے اردو بولنے والے بھی ہیں، پنجابی بولنے والے بھی ہیں، انگریزی بولنے والے بھی ہیں، پشتو بولنے والے بھی، ہر ایک کی زبان جدا ہے۔ عالم ارواح کا وعدہ الست بربکم، یہ وعدہ عربی میں میرے اللہ نے دیا، آج ہمیں یاد کوئی نہیں، اس وعدے کو یاد کرانے کے لیے میرے اللہ نے انبیاء اور رسول کو بھیجا۔ کیا سبحان اللہ، بلیا وعدہ یاد کرانا نہیں۔ قالت رسلهم افی اللہ شک، ہر نبی نے آ کے یہی سمجھا دیا، اللہ کی ہستی کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہو، حالانکہ عالم ارواح میں تم وعدہ بھی کر چکے ہو۔ دنیا میں شک میں پڑ گیا۔ آج ہندو ہر ایک کا جوتا جدا ہے، خدا جدا ہے، معبود جدا ہے، مشکل کشا جدا ہے، لیکن مومن انسان کا مشکل کشا صرف ایک وہ وعدہ، توجہ میری طرف مقصر کروں، وقت بہت کم ہے، جو رب الجلال نے آج میں وعدہ لیا تھا، جب یہ انسان بھول گیا دنیا میں 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اس انسان کی رہنمائی کے لیے، اس انسان کی ہدایت کے لیے، اس انسان کو صراط مستقیم دکھانے کے لیے، جب پھر بھی نہ مانا، کبھی تورات آ گئی، پھر بھی نہ مانا زبور آ گئی، پھر بھی نہ مانا انجیل آ گئی، پھر بھی نہ مانا، تو اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیا اس انسان کے لیے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انبیاء سے بات ایک وعدہ ہے ہم تم سے، اور ایک وعدہ ہے نبیوں سے۔ ہمارا وعدہ اور ہے، نبیوں کا وعدہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، نبیوں سے وعدہ۔ توجہ کرنا قرآن کے الفاظ کے ترجمے پہ، لمبی چوڑی تقریریں نہیں۔ انبیاء
علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ارواح موجود ہیں، اور میرا رب نبیوں سے وعدہ لے رہا ہے. کیا بات ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا اس انسان کی رہنمائی کے لیے، خدا کی پہچان کے لیے، اپنے رب کی پہچان کے لیے، اپنے خالق کی پہچان کے لیے، اپنے مالک کی پہچان کے لیے، اپنے رزاق کی پہچان کے لیے، اپنے معبود کی پہچان کے لیے، اپنے مرشد کی پہچان کے لیے. یہ انبیاء 1 2 3 4 نہیں، یکے بعد ایک 1,20,000 کمپنی انبیاء اور رسول اس انسان کے لیے. پھر بھی نہ مانا. ہر پیغمبر نے اپنے دور میں دعوت دی اللہ کون ہے، اعبد اللہ اعبد اللہ اعبد اللہ، یا قوم اعبد اللہ یا قوم اعبد اللہ. ہر پیغمبر کی دعوت یا قوم، کیونکہ ہر نبی اپنی قوم کی جانب آیا ہے. ایک ایک وقت میں ایک ایک بستی میں 2 نبی 3 نبی اس انسان کی رہنمائی کے لیے. مگر ہر پیغمبر یہی کہتا ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اس اللہ کی پوجا کرو، اس کے علاوہ تمہارا الہ کوئی نہیں. تمہارا معبود، تمہارا مشکل کشا، تمہارا حاجت روا. چلتے چلتے ہر پیغمبر کی دعوت قرآن اٹھاؤ، یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم یا قوم. باری آتے ہیں امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ. میرے رب نے سارے ضابطے بدل دیے، سارے قانون بدل دیے. کیا کہا؟ یا ایھا الناس. پہلے یا قومی، جب باری آتی ہے امام الانبیاء کی قوم نہیں کہا. مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، پوری دنیا کی انسانیت کو دعوت دی میرے نبی نے. اور کیا کہا؟ یا ایھا الناس میرے مالک کی پہچان، میرے رب کی پہچان. اللہ کون ہے؟ خالق کا کون؟ جس نے تمہیں پیدا کیا وہ خالق ہے. جس نے ماں کے پیٹ کے اندر تمہیں روزیاں دی وہ خالق ہے. وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے. اس کے علاوہ مشکل کشا اور حاجت روا اللہ. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم. اس رب کی عبادت کرو جس رب نے تمہیں پیدا کیا. ہم سب کا خالق و مالک کون؟ اللہ کون؟ توجہ کرنا. نبیوں سے وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب بھی دوں گا، میں تمہیں حکمت بھی دوں گا، میں تمہیں نبوت بھی دوں گا، میں تمہیں رسالت بھی دوں گا، میں تمہیں بادشاہت بھی دوں گا، میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، سب کچھ دوں گا. جی اللہ فرمائے وقت ایسا آئے گا کہ وہ میرا آخری پیغمبر حبیب کبریا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ. تمہارا دور نبوت ہے، تمہارا دور خطابت ہے، تمہارا دور خلافت ہے، تمہارا دور ریاست ہے، تمہارا دور حکومت ہے. ایسے وقت میں میرا وہ نبی آ جائے تم نے کیا کرنا ہے؟ توجہ کرو. کرسی بڑی پیاری ہے،
ہم کہتے ہیں کرسی رہ جائے کچھ اور رہے یا ملک رہتا ہے کہ روے نہیں رہتا کہ نہ روے ساری کرسی مضبوط ہونی چاہیے. یہی بات ہے. اور اسی کرسی کی خاطر فرعون نے 1,00,000 بچہ بنی اسرائیل کا ذبح کر دیا کہ میری کرسی بچ جائے. میری فرعون نے بنی اسرائیل کا، نبیوں کے گھرانے کا، پیغمبروں کے گھرانے کا، رسولوں کے گھرانے کا، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں 4,000 یکے پانے کے انبیاء اور رسول آئے. کتنے؟ سارے بولو. 4,000 نبیوں کی اولاد، مولویوں کی نہیں، پیروں کی گدی سے نشینہ کی نہیں، درویشہ کے رحمانہ کی نہیں، دنیا داروں کی نہیں، نبیوں کے گھرانے کا 1,00,000 بچہ ذبح کر دیا. میری حکومت بن جائے، میری کرسی بن جائے، میرا تخت بن جائے، میری بادشاہت بن جائے. رب ذوالجلال کہتے ہیں میرے انبیاء وہ نبوت رسالت سے خالی میں تمہیں حکومت بھی دوں گا، اور ایسی حکومت دوں گا جو اس دور کے کسی بڑیرے کے پاس نہیں ہوتی. ایک مثال کے چلتا ہوں. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں. کیسا بادشاہ جس کا تخت ہوا میں سینکڑوں میل کی مسافت سیر کرتا ہے. انجن کوئی نہیں، ٹائر کوئی نہیں، گیئر کوئی نہیں، پیٹرول کوئی نہیں. ڈرائیور بولو، ڈرائیور تخت پہ رہتے ہو، چل اتنی رفتار میں چل رہا، حکم مانتا وہ پتے تختے حکم مان رہے، اور اس کو چلانے والا کون ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، حیوانوں کا بادشاہ، درند کا بادشاہ، پرند کا بادشاہ، کیڑے مکوڑوں کا بادشاہ، جنات کا بادشاہ، ہوا کا، اللہ کا نبی بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے. باپ بھی اللہ کا نبی، بیٹا بھی اللہ کا نبی، پوتا بھی اللہ کا نبی، نسل بعد نسل. رب الجلال کہتے ہیں ایسی حکومت مل جائے، لیکن ثم جاءکم رسول، میرا محبوب آ جائے، امام الانبیاء آ جائے، خاتم النبیین آ جائے، امام الرسل آ جائے. وہ آ کر کیا کہیں گے؟ الیکشن کراؤ. کیا وہ اختیار کریں گے؟ فرمایا نہیں. اللہ وہ کیا کرے گا تیرا پیغمبر؟ فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم. وہ کہے گا یہ اللہ کا نبی ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغمبر ہے، یہ اللہ کا رسول ہے، یہ اللہ کا ماضی ہے. وہ تمہاری تصدیق کرے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کرنا ہے. اس نبی کی محبت میں، اس نبی کی محبت میں سب کچھ قربان. امام الانبیاء کا یہ نہیں کہتے کہ اللہ کا نہیں، میرا حق کا نہیں، اب میری باری ہے نہیں. وہ آ کر کہیں گے یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اللہ کا سچا رسول ہے، اللہ کا سچا پیغمبر ہے، اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کا احکامات ہے، سب کچھ تصدیق کرے گا. لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس نبی کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیں. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. پہلے لوگ تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. لیکن میرے نبی آئے، اب تم نے کیا کرنا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. اپنا کلمہ لوگوں کو نہیں پڑھانا، بلکہ تمہاری زبان پہ بھی آئے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کہہ دو سبحان اللہ. بڑی اوکھی پیڑھی ہے، مشکل مقام ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ
وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اس پیغمبر سے ایمان بھی لانا ہے اور اس کی امداد بھی کرنی ہے۔ امداد دین کے معاملہ میں تعاون، دنیا کے معاملہ میں تعاون، ما تحت الاسباب تعاون، وگرنہ ما فوق الاسباب، اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف جو مددیں کرنے والا ہے، اللہ اور سارے انبیاء اور رسول۔ اجلاس ہو رہا ہے، ہر کوئی سن رہا ہے، کیا کہتے قانون عقل رہا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ سارے نبیوں نے اقرار کیا اللہ کا ہمارے دور نبوت میں وہ پیغمبر آئے، ہم نبوت قربان کر دیں گے، رسالت قربان کر دیں گے، حکومت قربان کر دیں گے، بادشاہی قربان کر دیں گے۔ اس نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے اپنا کلمہ لوگوں سے نہیں پڑھائیں گے، بلکہ ہماری زبان پہ بھی ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک نبی کا تو یہ حال ہے، ایک پیغمبر کا تو یہ حال ہے، ایک رسول کا تو یہ حال ہے۔ اور ایمان والے خوش نصیب ہو جب تمہیں اللہ نے نصیب کر دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب تمہاری ہر چیز نبی کے اشارے پہ قربان۔ بولو انشاءاللہ، بولو انشاءاللہ۔ ہمیں قرآن نے یہ سمجھا دیا اور ایمان والوں کلمہ پڑھنے کے بعد تمہاری زندگی اپنی نہیں، کلمے سے پہلے اپنی ہے۔ کلمہ نہیں پڑھا، جب کلمہ نہیں پڑھا کھانا تیرا تیری مرضی کا، پینا تیرا تیری مرضی کا، سونا تیرا تیری مرضی کا، جینا تیرا اپنی مرضی کا، رات تیری اپنی مرضی کی، دن تیرا اپنی مرضی کا، خوشی تیری اپنی مرضی کی، غمی تیری اپنی مرضی کی۔ لیکن جب تم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا اب تیری مرضیاں ختم ہو گئی، اب مرضی ہو تو امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ۔ مگر نہیں، ہم نے کلمہ تو پڑھا ہے، مرضیاں اپنی چلتی ہیں۔ کلمہ ہم نے نبی کا پڑھا ہے، مرضیاں اپنی ہیں۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے پاس پیغمبر کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ کیا سبحان اللہ۔ اور پہلے انبیاء کی زندگیاں خالی تھی، امتوں کے پاس کچھ نہیں تھا، نہ پیغمبر کی سیرت نہ پیغمبر کا عمل، اس لیے وہ قومیں دن منانے میں لگی رہی، اور جنہیں نبی کی سیرت مل گئی وہ دن منانے میں نہیں سیرت اپنانے میں لگ گئی۔ فرق یہ ہے، جس طرح اللہ نے اپنے قرآن کو محفوظ کر دیا، اس کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ بولو کون ہے؟ اسی طرح اللہ کے پاس پیغمبر کی زندگی کا ایک مرحلہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں محفوظ کر کے دے دیا۔ آج ذخیرہ احادیث بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ، دیگر سینکڑوں کتابیں جو حدیث کی ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے کہا یہ مقام ہے تو یہ کرنا ہے، یہ مقام ہے تو یہ کرنا ہے، یہ معاملہ ہے تو یہ کرنا ہے۔ اس قرآن کی جلدی پھرتی تفسیر امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کلمہ پڑھا ہے نبی کا، اب حکم بھی چلے گا تو اللہ کے نبی کا، تیرا نہیں، میرا نہیں، ہماری مرضیاں نہیں۔
اب کھانا ہے تو نبی کی سنت، پینا ہے تو نبی کی سنت، سونا ہے تو نبی کی سنت، جاگنا ہے تو نبی کی سنت، چلنا ہے تو نبی کی سنت، تجارت ہے تو نبی کی سنت، جہاد ہے تو نبی کی سنت، معاملات ہے تو نبی کی سنت، مزدوری ہے کوئی بہانہ زندگی کا ایسا نہیں ہے انسان کھڑا ہو کر کے یار منو اتنے کوئی نہیں لگتا، یہاں مجھے کچھ وہاں نبی کی سنت رہنمائی کرتے ہوئے نظر آئے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نبی کی محبت میں کیا حال اور ہمارا کیا حال ہے، توجہ کرنا بات ہے۔ انبیاء علیہ السلام و تسلیمات کی سیرت کے بعد امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو صحابہ نے کیسے اپنایا، اپنا جان مال تن من سب کچھ قربان کیا، نبی کے ایک اشارے پر اگر جہاد کا محل آتا ہے تو صحابہ کرام گھر میں جاتے ہیں چاروں مار کے سب کچھ لے آتے ہیں۔ ایک موقع آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مال زیادہ اور حضرت ابو بکر صدیق کا مال کم، دل میں بڑے خوش حضرت آج نمبر لے گیا، ہوتا ہے نا آج نمبر لے گیا، میرا مال بہت بڑا ہے زیادہ ہے، بڑے خوش۔ امام الانبیاء آئے تو میں پوچھا عمر کیا لائے؟ یا رسول اللہ گھر میں جھاڑو لے کے آدھا لے آیا ہوں آدھا چھوڑ آیا ہوں، آدھا لے آیا ہوں اور آدھا یوں دیکھا ہم نے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو گھر میں چھوڑا ہوں، جھاڑو دے کے سب کچھ لے آیا۔ کہا تو سبحان اللہ، محبت سے کہا تو سبحان اللہ۔ یہ عمل ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ، دولت کی محبت نہیں، مال کی محبت نہیں، جان کی محبت نہیں۔ ایک موقع پہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے آنکھوں کے سامنے کیا کرتا جی فلاں جنگ میں آپ میری تلوار کی زد میں آئے تھے، میں نے کہا میرا باپ ہے میں نے چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بیٹا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا ٹکڑے کر دیتا کہ تو میرا بیٹا نہیں کبھی کا دشمن آیا۔ محبت ہو تو ایسی محبت ہو تو کوئی رشتہ نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی مال نہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک صحابی جاتے ہیں پھر آتے ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں، جاتے ہیں پھر آتے ہیں، تھوڑی دیر گزر کے پھر آ جاتے ہیں، پھر ان کے چہرے انور کو دیکھ کے سکون لے کر پھر چلے جاتے ہیں۔ سارا دن چکر کاٹنے میں لگ گیا، رہ نہ سکے، آخر کہہ دیا رسول اللہ یہ تو دنیا کی زندگی ہے، جب تک میں آپ کو دیکھوں نہ مجھے سکون نہیں ملتا، موت پر حق ہے، موت بولو موت یہ کسی کو نہیں چھوڑتی، کیا مرنے کے بعد بھی مجھے آپ کی زیارت ایسے ہی ہوتی رہے گی؟ توجہ کریں، جنت میں آپ کی زیارت مجھے ایسے ہوگی وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ رُفِعَتْ مَعَ النَّبِيِّينَ وَإِن دَخَلْتُهَا أَرَاكَ میں بھی جنت میں آیا، آپ کا مقام تو نبیوں سے بھی آگا، پیغمبروں سے بھی آگا، رسولوں سے بھی آگا، بہادروں سے بھی آگا، کیا مجھے آپ کی زیارت ہوگی؟ آج ہم طرف کہ خواب میں زیارت ہو جائے، قاری صاحب کو وظیفہ دسو سونے نبی کی زیارت خواب میں ہو جائے۔ یہ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں جن کی مجلس میں اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سونا جاگنا مگر بے قراری کا عالم، پھر بھی سوال کر دیا وَإِنِّي ذَكَرْتُ مَوْتِي وَمَوْتَكَ فَعَرَفْتُ أَنَّكَ إِذَا دَخَلْتُ الْجَنَّةَ، کیونکہ صحابہ کا بھی عقیدہ تھا کہ مرنے کے بعد دنیا نہیں بلکہ مقام جنت ہے۔
فَإِنْ دَخَلْتُهَا نَارَاكَ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَٰذِهِ الْآيَةَ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، میرے نبی کی اطاعت کر لی، میرے نبی کا حکم مان لیا اور میرے نبی کی زندگی کے مطابق زندگی بنا لی، اسے جنت میں زیارت ضرور نصیب ہوگی۔ کہہ دو انشاءاللہ۔ محبت صرف زبانی نہیں کہ کلمہ پڑھ لیا بس جو کچھ مرضی کری جائے، نماز پڑھتے ہو تیار بھی نہیں کرتا، جنازہ آتا ہے کہ نہیں یاد نہیں کرنی، قرآن پڑھے ہو کہ تیار ہی کوئی نہیں ہے کہ نہیں ایسے؟ اور جو ماشاءاللہ محفل بھری ہے، پوچھو کتنے قرآن پڑھے ہیں، ہاتھ کم کھڑے ہوں گے، اور کہو کہ روزانہ کون پڑھتا ہے؟ ایک دو، وہ بھی اللہ ماشاءاللہ۔ محبت بڑی ہے، سب کے یہاں اللہ کے نعرے ہیں، نماز کوئی نہیں، روزہ کوئی نہیں، حج کوئی نہیں، زکات کوئی نہیں، خیرات کوئی نہیں، حقوق العباد کوئی نہیں، دعویٰ ضرور ہے۔ دوستو دعوے سے بات نہیں بنتی، بات عمل سے بنتی، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خوابی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ توجہ کرنا، ایک صحابی آئے، اللہ کے پیغمبر تشریف فرمائے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کے دور نہیں، قیامت کب آئے گی؟ حضور تھوڑی دیر میں مگن رہے، آئی گئی تھی کہ میں نے ایک بات سنی نہیں، تاکہ یہ دوبارہ دوہرائے اس لفظ کو، متی الساعۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ صحابہ کی توجہ ہو گئی کہ سوالیہ فکرہ ہے، جواب کیا آتا ہے، اور صحابہ ہمیشہ اس انتظار میں ہوتے تھے کوئی باہر سے آئے، آ کے سوال کرے اور ہمارا مسئلہ حل ہو جائے۔ صحابہ یوں بے جا سوال و جواب نہیں کرتے تھے، اپنی آوازیں پست رکھتے تھے، آواز اونچی ہو گئی، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، آواز اونچی ہو گئی، ہمارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ادب کا مقام، آیا ہے سوال کرنے والا، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ مرشد نے نگاہ اٹھائی تو میں ما عادت لہا، بڑا کٹھن رستہ ہے، سوال کر رہے تیاری کیا کی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب جواب سننا، صحابی کا سوال اور میرے نبی کا جواب، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ قال ما عادت لہا، بڑا کٹھن سفر ہے، کیا تیاری کی ہے؟ قال ما عادت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم ولا صدقہ، یا رسول اللہ نہ تو زیادہ نمازی، نہ زیادہ روزی، اور نہ زیادہ صدقہ و خیرات ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ صحابہ پڑھتے نہیں تھے، پڑھتے تھے، پھر بھی کہتے تھے اللہ تیری عبادت کا حق ادا۔ ما عادت لہا من کثیر صلاۃ، اللہ زیادہ نمازیں نہیں۔ اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ کے ہاں 3 صحابی آئے، سوال کیا، اللہ یہ بتاؤ میرے نبی کا عمل کیا ہے؟ ازواج مطہرات نے کہا عمل ان کا ساری کچھ سو جانا، کچھ جاگ لینا، پھر سو جانا، پھر جاگ لینا، نوافل پڑھتے رہنا۔ فرمایا دن کا، فرمایا روزے کی حالت، فرمایا ازواج مطہرات سے زندگی گزارنا۔ کہتا اچھا تینوں نے وعدہ کر لیا، آج کے بعد ہم ساری رات عبادت کریں گے، سوئیں گے نہیں۔ دوسرے نے کہا ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔
تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا۔ اللہ کے پاس پیغمبر کے پاس بات پہنچ گئی کہ وہ 3 صحابی آئے تھے، کیا پہلے صحابی نے کیا کہا ہے؟ ما عددت لها من کثیر صلاۃ، زیادہ نمازیں نہیں، مگر صحابی کہتا ہے ساری رات سجدے میں گزار دوں گا، سارا دن روزے میں گزار دوں گا، ساری زندگی شادی نہیں کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر بلایا تینوں کو کلاس لی اور فرمایا تم مجھ سے بڑھ کر کرنا چاہتے ہو، حالانکہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تنوم عینائی ولا ینوم قلبی، میری آنکھیں سو رہی رہتی ہے، دل پھر بھی رب کی یاد میں ہوتا ہے۔ خبردار علیکم بالسنہ، تمہارے اوپر میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے، رات سونا بھی ہے جاگنا بھی ہے، دل کو روزہ رکھنا بھی ہے، افطار کرنا بھی ہے، اور فرمایا انبکاؤ من سنتی وفی روایت ومن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح کرنا میری سنت ہے، جو یہ دائق ہوگا نیکی سمجھ کے کرے گا، لیکن اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ صحابی سوال کر رہا ہے اس سے، متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی؟ پھر مرشد یہ چہرہ دیکھا، پوچھا ما عددت لہا، کیا تیاری کی ہے لمبے سفر کی؟ بڑا کٹھن سفر ہے، بڑا دنیا کو رلا دینے والا سفر ہے، گھر میں میت پڑی ہوتی ہے، سارا گھر سوگوار، رو رہے ہوتے، بچے رو رہے ہوتے، ماں باپ رو رہے ہوتے، وہ اپنے سفر میں جائیں گے رو رہے۔ میرے مرشد نے کہا ما عددت لہا، فرمایا ما عددت لہا من کثیر صلاۃ ولا صوم، روزے بھی زیادہ نہیں۔ آؤ توجہ کرنا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، دسترخوان لگا ہوا ہے، صحابہ کھانا کھا رہے، پتہ چلا یہ روزوں کا مہینہ نہیں تھا، یہ رمضان کا مہینہ، بولو رمضان کا مہینہ، تبھی تو کھا رہے، دن کے وقت کھانا کھایا جا رہا ہے، دسترخوان لگا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور حضور نے فرمایا بلال، جی حضور تم بھی کھا لو۔ یا رسول اللہ میرا تو روزہ ہے، میرا تو کیا ہے؟ سارے بولو میرا تو، میرے مسکرا کے فرما لگے جاؤ بلال، ہم اپنا کھانا دنیا میں کھا رہے ہیں، تو اپنا کھانا جنت میں جمع کر۔ کہو سبحان اللہ۔ میرے نبی کا یہ پیارا انداز، محبوب انداز، سمجھانے کا انداز، بھائی ہم اپنا کھانا دنیا میں کھا رہے ہیں، سیاسی کیا کہتا ہے زیادہ روزے بھی نہیں، زیادہ نمازیں بھی نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر اس کی کیا تیاری کی ہے؟ وَلَٰكِنْ أُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت میرے دل کے اندر موجود ہے، میں کوئی کام بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے خلاف وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، مومن کے دل میں سب سے زیادہ محبت ہے تو صرف ایک، آپ اس محبت کے لیے کچھ کسوٹیاں میرے نبی نے ذکر فرمائی ہیں۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تمتع یوما، توجہ میری طرف، میرے مرشد وضو کر رہے تھے، میرے مرشد کیا کر رہے تھے؟ سارے بولو وضو، یہ نماز کے لیے وضو۔ تمتع یوما، صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ نیچے کر دیے، وضو کا پانی زمین پہ نہ پڑے، وضو کا پانی۔ تمتع یوما فجعل اصحابہ یتمسحون بوضوئہ، صحابہ کرام میرے نبی کا گرا ہوا پانی ہاتھ کا زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ ڈالا، چہرے پہ مل دیا، چلو سبحان اللہ۔
کیسے خوش نصیب کپڑوں کے بدلے. جب وضو کا عادت ختم ہوا تو میرے مرشد نے سوچا تمہیں تو میں مل گیا, وضو کا پانی ملا. 14ویں 15ویں صدی آئے گی, وہ لوگ کہیں گے حقیقی عاشق تو وہ ہے, حق کو گمنام بنائے گا, ہمیں پانی نہیں ملا. تو میرے مرشد نے کچھ قانون بتا دیے, کچھ ضابطے بتا دیے. يتمسحون بوضوئه فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من اصر, تمہیں کس بات نے مجبور کیا؟ اللہ کے پیغمبر صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں, آپ کی محبت میں. آج مجبور ہمارا محبت ہے, آج کی محبت بیان کی محبت, آپ کی محبت میں مجبور کر دیا اور ہم نے وہ پانی اپنے چہروں پہ مل لیا, پگڑیوں پہ مل لیا, کپڑوں پہ مل لیا کہ ہماری محبت سچی ہو گئی. مرشد نے کہا جنہیں پانی نہیں ملا وہ کیا کریں گے؟ وہ تو کہیں گے وہ اچھے سے پانی مل گیا, ہمیں تو پانی وضو کا ملا ہی نہیں, ہم محبت والی نہیں ہیں. میرے مرشد نے کہا 3 چیزیں, فَلْيَصِدْقْ حَدِيثًا إِذَا حَدَّثَ وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا اؤْتُمِنَ وَلْيُحْسِنْ جَارَهُ مَنْ جَاوَرَ. 3 چیزیں قانون, ضابطہ, قاعدہ, بنیاد. اگر یہ 3 چیزیں موجود ہیں, ہمارے دل کے اندر محبت موجود ہے, اگر یہ 3 چیزیں نہیں تو سمجھ لو محبت پھر سب کے یا رسول اللہ اور کچھ نہیں. میرے بچوں نے کہا صحابہ تمہیں تو وضو کا پانی ملا, بعد میں آنے والوں کو تو پانی نہیں ملے گا, وہ کیا کریں گے؟ سنو, پہلی بات جب بولنا ہے تو سچ بولنا ہے. یہ نبی کی محبت کا پہلا شعار, پہلی نشانی, پہلا طریقہ. جب بولنا ہے تو اسی ہمیں جھوٹ نہ بولیے تو بکتا ہی نہیں بات. جھوٹ بولنے سے بات تو بک جاتا ہے لیکن برکت ختم ہو جاتی ہے. سچ بولنے سے مال بھی بکتا ہے اور برکت بھی قائم رہتا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ شادی کی زندگی اور جھوٹے گزر گئی ہے. اب دعویٰ نبی کی محبت کا ہو, عمل اس کا اس کے خلاف ہو, کیا وہ دعوے میں سچا ہے؟ تو جو 3 چیزیں میرے مرشد نے کہی ہے. پہلی بات جب بات کرنی ہے تو سچ بولنا ہے. جھوٹ ہے حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا جانوروں سے بھی جھوٹ نہیں بولنا. انسان تو انسان رہے, جانوروں سے بھی جھوٹ ہے نہیں بولنا. آپ کہیں جانوروں کا بھی جھوٹ بول جائے. توجہ کرو, میرے مرشد نے کہا انسانوں میں جھوٹ مت بولو. اب یہ ہمارے معاشرے کی ایک علامت بن چکی ہے, الا ماشاء اللہ. آج آپ مانگو تو نبی کے عاشق ہو, سچ بولنا پاوے کو جگہ لیا تو سب کچھ رہے گا, نقصان بھی انشاءاللہ نہیں ہوتا. کوئی معاملہ آ جائے سچائی باہر سے نہیں جانے دینا. مرشد نے کہا جانوروں کا جھوٹ نہ بولو. تو جانوروں سے جھوٹ کیسے بولا جاتا ہے؟ سب پریشان ہیں, یہ ہمیں سمجھ تو نہیں آتا. ہماری زبان جانور سمجھتے ہیں. اب تو یہ کپڑا لیا, گلے میں باندھا اور اس کے اندر تھوڑا سا دانا ڈال دیا. گوڑی بڑی دور ہے, کٹا دور ہے, بچہ دور ہے. ہم نے کیوں ایسے کیا؟ اسے پتہ ہے میرا مالک میرے کھانے کے لیے کچھ لے آیا, وہ دوڑ کے آئے گا. جو ہی آیا چولی چھاتی تھی نے کنوں بھر لیا. یہ جھوٹ ہے جانور کے ساتھ. کوئی بات سمجھ آئی کہ کوئی نہ؟ یہ جھوٹ ہے جانور کے ساتھ. میں نے بھی بات کر رہا ہے ماشاء اللہ, بچہ سے کٹے شٹے واوتے آتے لگے نہیں آتے.
تو باہر جاتا ہوں ہر جاتا وہ اٹھاتا ہے کہ آگے بالک سائنس آتا تو ہم سب کچھ دے گا، تو میں اگر دے کے ایسے چلا جاؤں نتیجہ کچھ اور نکلے گا۔ میں حقیقت کہہ رہا ہوں اللہ نے جانوروں کو بھی بڑی بڑی عقل دی ہے، بڑی بڑی سمجھ ہوئی ہے۔ ہاتھ کرو ہاتھ چاہتے وہ پیسے وہ گائے ہاتھ چاہتے ہو کہ میرا مالک ہے، اور جب اسے کچھ نہیں دیں گے وہ دوسری طرف رخ کر دے گا۔ یہ بھی میرا تجربہ ہے۔ میرے مرشد نے کہا مومن سچا ہوتا ہے، نبی سچا ہوتا ہے۔ بولو نبی بھی سچا اور مومن بھی۔ اس حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ کوئی اگر سن کے تو سنیا دے تو جان جاتا ہے۔ جب کلام کرے سچ بولو، کچھ رہے یا نہ رہے، جھوٹ بول کے اپنا ایمان بھی خراب نہ کرو، تجارت بھی خراب نہ کرو۔ رب الکعبہ کی قسم ہے، جو کاروباری حضرات سچائی پہ رہتے ہیں، کم آمدنی پہ رہتے ہیں، جھوٹ پہ نہیں رہتے، ان کے ہاں خیر و برکت کام کی دوسری مارکیٹ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے گاہک بھی چوکھے تھے، خریدار بھی۔ اب یہ نبی کی محبت میں پہلا بل والی نے امانت ہو عزت کو ملا۔ امانت لی ہے خیانت نہ کرنا۔ قرضہ کیا ہے؟ امانت۔ بولو قرضہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ سارے بولو قرضہ۔ میرے پاس آئے قاری صاحب اینے پہلے کہیں نے فلاں کری، وہ مجھ سے لے گیا، وہ امانت بن گئی۔ اب اس نے واپس لٹانا ہے، نیت خراب ہو گئی، مر جائے کاری اور موڑ پہن دے گا نہیں، یہاں تو نہیں دو گے۔ ایک وقت ایسا آئے گا وجود میں کپڑا بھی نہیں ہوگا، مانگنے والا گریبان سے پکڑ رہا ہوگا کہ میرا حق مجھے دیا جائے۔ اور میرے مرشد نے کہا اس وقت جب کچھ نہیں ہوگا، انسان کے گناہ، اس انسان کے قرض دینے والے کے گناہ اس کے پلڑے میں جا رہے ہوں گے۔ جانا جنت کو تھا، ٹھکانا جہنم میں بن گیا۔ بڑی بات امانت نہ ہوئی ویسو لینا، امانت میں خیانت نہیں کرتی۔ امانت دے گئے محفوظ رکھنے سے، بھائی یہ آپ کی امانت ہے، سال کا جاؤ آپ کی امانت ہے۔ سے فرمایا والیو سے جا رہو من جاورا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک رکھنا ہے۔ اسی ہم پڑوسیوں کو اتنا قتل کر دیتے ہیں کہ مکان بیچ کے چھٹ کے دس جاتا۔ ایسے نبی کی محبت کے لیے میرے نبی نے یہ تین چیزیں بتائی ہیں۔ سید کونین امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے حب اللہ حب القرآن، حب القرآن حب النبی، حب النبی حب السنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی محبت قرآن میں، اللہ کی محبت، سارے بول اللہ کی محبت، اللہ کی محبت قرآن میں، جن کو صحابہ نہیں لاتا، جس کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ اب بچہ پیدا ہوتا ہے، فلاں کالج، فلاں سکول، فلاں یونیورسٹی، پہلے یہ نہیں آتا کہ ہم نے اس کو قرآن میں پڑھنا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ہماری بچیاں ایم اے انگلش کر گئی ہیں مگر قرآن نہیں پڑھی۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، غلط نہیں کرتا، سچ کہہ رہا ہوں۔ بچوں کو ہم نے ایم اے انگلش پڑھا دیا مگر قرآن نہیں پڑھایا۔ اللہ، اور جنہوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھا دیا، بچوں کو قرآن پڑھا دیا، وہ ایسا بینک بیلنس ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ توجہ نہیں، وقت کم ہے، مختصر کروں۔ ہمارے علماء سے علماء کا وفد، جامعہ عربیہ سے علماء کا وفد، مفتی صاحب جامعہ عربیہ کے وفد کی شکل میں گجرات پیر و مرشد آیت من آیت اللہ سید عبید اللہ شاہ صاحب بخاری نور اللہ مرقدہ کے
مسجد میں پہنچے، تبادلہ خیال ہوا، دو چیزیں پوچھی، ایک وصیت کرو، شادی ہمیں وصیت کرو، اور دوسرا سوال یہ ہے 50 سالہ دور خطابت، اور آپ نے بچیوں کا مدرسہ بنا دیا، دونوں میں کیا فائدہ دیکھا؟ دونوں ہستیاں دنیا سے جا سکی ہیں، مفتی نذیر صاحب بھی، جو مولانا نذیر صاحب کا وہ بھی دنیا سے جا چکے ہیں، شادی بھی، توجہ کرنا چند منٹ میں۔ پہلی بات وصیت کرو، شادی کیا فرماتے ہیں؟ اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہہ دو سبحان اللہ، محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ تو ڈرتے رہنا جو ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، میرے مرشد کا فرمان ایک وقت آئے گا، صبح مومن ہوگا، شام کافر ہوگا، شام مومن ہوگا، صبح کافر ہوگا، دنیا سے جاؤ تو ایمان کی حالت میں اللہ لے جائے، بولو انشاءاللہ۔ میں توجہ کرتا ہوں، پہلا سوال کا حل ہو گیا۔ دوسرا سوال، خوش نصیب ہے آپ کی وہ پرانی مسجد میں بچیوں کا دورہ چل رہا ہے، صاحب استادہ پڑھا رہی ہے، بچیاں پڑھ رہی ہیں، ترجمہ پڑھ رہی ہیں، تفسیریں پڑھ رہی ہیں، آنے والی نسل جگ رہی ہے، کیونکہ میرے مرشد کا فرمان ہے اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاث، آدمی فوت ہو جاتا ہے سارے عمل ختم ہو جاتے ہیں، سارے عمل، بولو سارے عمل۔ یہ اللہ کا ولی ہے، شیخ الحدیث ہے، شیخ التفسیر ہے، تقوی کا پہاڑ ہے، اس میں موت آئی، بیڈ والی پڑی ہے، فجر کی اذان ہو گئی، ظہر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، مغرب کی اذان ہو گئی، عشاء کی اذان ہو گئی، بھائی لیٹ گیا، ابھی باہر سے بچے آئیں گے، صبح 10 بجے جنازہ ہوگا۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ بابا جی اٹھ کے پڑھائی پڑی ہوگی، شیخ الحدیث صاحب اٹھ کر نماز پڑھی ہوئی، شیخ التفسیر نے اٹھ کر نماز پڑھی ہوئی، کیوں بھائی؟ کبھی دیکھا میت اٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے؟ اذانیں ہوتی رہی، نمازیں ہوتی رہی، میت ہے، جب روح جسم سے نکل گیا، میرے مرشد فرماتے ہیں وہ سارے بیٹیاں نے کم ہو گئے نہیں، ان ہتھا کا زندگی کم پائے گا، الا ثلاث، الصدقۃ الجاریہ، العلم ينتفع به، الولد الصالح، یہ 3 چیزیں ہیں، آدمی فوت ہو جاتا ہے مگر یہ 3 فوت نہیں ہوتے۔ الصدقۃ الجاریہ، یہ مسجد بنانے والوں نے بنا دیا، مدرسہ بنانے والوں نے بنا دیا، کنواں نکالنے والوں نے نکال دیا، نلکا لگانے والوں نے پانی کا نظام کر دیا، دنیا سے چلے گئے، جب تک یہاں اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا انہیں ثواب، یہ ہے صدقہ جاریہ۔ علم ينتفع به، علم پڑھانے والوں نے، ہم استادوں کے سامنے شیخ القرآن وَلَا غُلَامُ اللَّهَ نَوَّرَ اللَّهُ مَرْكَزَهُ، اور شیخ الحدیث، امام الحدیث، امام المحدثین قاری شمس الدین نور اللہ مرکزہ کے سامنے بیٹھ کر ہم حدیث کا سبق پڑھ رہے تھے، تفسیر پڑھ رہے تھے، وہ دنیا سے چلے گئے، جب تک ہم پڑھتے پڑھاتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ ان کے نامہ اعمال میں جمع۔ اگر ہم نے پڑھا، بچوں کو پڑھایا، بچیوں کو پڑھایا، توجہ، مفتی نصیر صاحب رحمہ اللہ نے، مولانا انور صاحب، مولانا جلال صاحب کے بیٹے بھی ساتھ تھے، اور ہماری حضرت نے بچیاں سب سے پہلا دنیا پاکستان میں ادارہ میرو مرشد سید رحمت اللہ شاہ صاحب بخاری نے بنا پڑھایا، سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں پڑھ رہی ہیں، میری بچیاں وہاں سے پڑھ کر آئی ہیں، کئی علماء کہتے ہیں جن کی بچیاں پڑھ کر آئی ہیں، مانو چند میں بہت بڑا دعویٰ، سینکڑوں کی تعداد میں بچیاں وہاں پڑھ رہی ہیں، توجہ نہیں کرنا۔ آج انگلینڈ اور 75 شاخیں پاکستان کے اندر اس جامعہ کی موجود ہیں، یہ ادارے میں رب کے ہیں، اور ان بچیوں کی خوراک کا نظام کرنے والا بھی
اور شاہ جی کے گران مدرسے کی گران تھی جو بڑی بزرگ ہے، ایک آدمی آیا 3 لاکھ روپے بھیجا اور فرمایا پرچی کٹ دو، جا کے فرماتے اسے دے دے، جا کسی اور مدرسے میں دے رہا، ہماری پرچی کوئی نہیں، واپس بھیج دیا۔ میں اور آپ ہوتے اگر لوگ بسم اللہ 100 پتیاں بنا کے دے دیا، مگر تقوی اللہ کی ذات میں کتنا تھا۔ وہ آدمی کئی دن چکر کاٹتا رہا کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، پیسے رکھ لو۔ جاجی نے کہا یہ پیسے میں اپنے ادارے میں نہیں چلاؤں گی، جس پیسے میں دکھاوا آ جائے وہ عبادت نہیں ہوتی۔ توجہ، شاہ جی 50 سال کو سب بیان کرتا ہے پورے پاکستان پوری دنیا میں عرب و عجم میں، تو یہ بچیوں کا ادارہ شاہ جی فرمانے لگے ہاں الحمدللہ بچیوں کے ادارے میں بنانے پہ 3 فائدے ہوئے۔ علماء 2 سالوں بیٹھے اور اللہ کی شان کی، شاہ جی کو اللہ نے علم و عمل اور تقویٰ زہد میں اتنا مقام دیا تھا، بڑے بڑے علماء بھی ان کے سامنے یوں بیٹھے۔ شاہ جی نے کہا جس گھر سے وہ بچی آئی وہ گھر سمجھ گیا، کہو الحمدللہ، دور سے کہا تو الحمدللہ، جس گھر میں بچی گئی وہ گھر بھی سمجھ گیا، اور 3 سے فرمایا آگے اولاد نسل وہ بھی سمجھ گئی، کیونکہ ہر شرک اور بدعت کی بنیاد عورت سے چلتی ہے۔ جب عورت مواحد ہو جائے پھر گھروں میں غیر اللہ کی نیازیں نہیں بنتی، غیر اللہ کے سجدے نہیں ہوتے۔ تو شاہ جی نے کہا حضرت صاحب آگے میں پٹل کا بھائی سارے تھے اور پس کرو کسی بندو بھی مت کرو اکثر کروں۔ شاہ جی نے کہا یہ بچوں کے ادارہ بچیوں کو دین پڑھانا، قرآن پڑھانا، حدیث پڑھانا، ترجمہ پڑھانا، اسباب پڑھانا، یہ 3 فائدے ہیں۔ ایک بچے کی زندگی بن گئی، بچی جس گھر میں گئی اس کی زندگی بن گئی، اور 30 سے آگے نسل اولاد کو واحد ہو گئی۔ آج ہمارے چھوٹے شاہ جی کراچی ہے، وہاں ایک بہت بڑے مفتی ہیں، ان کی والدہ شاہ جی کے مدرسے سے پڑھ کے بچہ نہیں، والدہ پڑھ کے گئی ہے، اس کا نتیجہ ہے کہ آگے اولاد موحد ہے، توحید پرست ہے۔ میں ذکر یہ کر رہا تھا، اکثر کروں ایک واقعہ ذکر کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں بہت اکثر کرتا ہے۔ اللہ کرتا ہوتا ماننا ہے، تلواریں چل رہی ہیں، 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ کتنے پہلا واقعہ ایسا، بدر میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، مومنوں کو اللہ نے محفوظ رکھا، اور یہاں 70 صحابہ کرام اور ان میں میرے نبی کا چاچا امیر حمزہ بھی شہید ہو گئے۔ مدینہ سے گڑیا خاتون پانی کا مشکلہ بھرے اٹھائے بہت کی جانب جا رہی ہے، تلواریں چل رہی ہیں، جنگ ہو رہی ہے، 70 صحابہ کی میتیں پڑی ہوئی ہیں، امیر حمزہ کی شہادت بھی ہوئی ہے، وہ عورت آ رہی ہے، راستے میں صحابی ملے، اللہ آگے نہ جاؤ تمہارا خاوند شہید ہو گیا۔ آنسو نہیں، واویلا نہیں، کپڑے پھاڑے نہیں، بال نیچے نہیں، چلتی جا رہی ہے۔ آگے موسیٰ صحابی کہتے اللہ تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرے بیٹے بھی دونوں شہید ہو گئے، 4 افراد تیرے گھر کے شہید ہو گئے۔ وہ بھائی کیا کہتی ہے، بیٹا مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے، میرے مرشد کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ ٹھیک ہے، فرمایا نہیں، جب تک میں انہیں دیکھوں گی نہیں اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ بھائی چلتی آ رہی ہے، امام الانبیاء تشریف فرمائے، توجہ میری جانب کرنا، وہ بوڑھی خاتون، خاوند شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا، بیٹے شہید ہو گئے، گھر خالی ہوا، پیغمبر کی نگاہیں اس عورت پہ پڑتی ہے، اور وہ عورت بوڑھی خاتون امام الانبیاء کا چہرہ اندر دیکھ کر کہتی ہے کلو مصیبت بعد کا جلدو، اللہ میرا سارا خاندان
محبت ہو تو میں نے ابتدا میں ذکر کیا تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں قربانیاں آتی ہیں. وَإِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. 7 رشتے 9 رشتے گنے. ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بیٹے کا رشتہ، بیوی کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، خون کا. پر ایک طرف اللہ کے رسول کی محبت آ جائے اور دوسری طرف یہ سارے آ جائیں، سب کو قربان کر دینا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو قربان، اور محبت نام ثابت کا نہیں، محبت نام عمل کا ہے. دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. سنتا پڑا باقی کام سب کو